ناول آتش زیر پا کس نمبر 9۔ تیمور پر یہ خبر بجلی بن کے گری تھی کہ سرخاب دادا نہیں رہے۔ کب ہوا؟ پرسوں 7واں ہوا ہے ان کا۔ پچھلے کچھ ماہ سے کافی بیمار تھے۔ ملکہ کو دادا کی جگہ بٹھا دیا گیا۔ ملکہ باجی نے تو ہمیں بھیجا تھا کہ تم کو ڈھونڈ کر لانے کے لیے۔ اس نے بتایا تو تیمور اٹھ کھڑا ہوا۔ سرخاب دادا نہیں رہے۔ حماد غائب تھا اور شاہ نواز عرف شاہ نیا ایک بار پھر موت بن کر ان کے پیچھے لگ چکا تھا۔ دربار کے باہر ایک اسٹیشن وین کھڑی تھی جس میں بیٹھ کر وہ پیلی حویلی پہنچے۔ یہ وہی حویلی تھی جس نے اسے تب پناہ دی جب موت اس کے تعاقب میں تھی، اور اس حویلی میں موجود ایک ہیجڑے نے لاہور کے شہر کے سب سے بڑے گنڈے سے نہ صرف اسے بچایا تھا بلکہ کئی سالوں تک اس خطرے کو روک کے رکھا تھا، اور اب وہ یہاں نہیں تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ اس کی اور حماد کی زندگی کو موت کا وہ خطرہ پھر سے لاحق ہو چکا ہے جس سے وہ بچ کر اب تک زندہ تھے۔ سرخاب دادا کے کمرے میں ملکہ نے اس کا استقبال گلے لگا کر کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اتنے عرصے میں وہ سرخاب دادا سے ملنے کی فرصت نہ نکال سکا، اور آج وہ اتنی دور چلے گئے کہ ان سے ملاقات ناممکن تھی۔ ملکہ نے بھرائی ہوئی آنکھوں کو پوچھتے ہوئے تفصیل سے بتایا کہ سرخاب دادا پچھلے چند ماہ سے شدید بیمار تھے۔ انہیں لنگ کینسر تو پہلے ہی تھا، لیکن اب کی بار وہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ موت ان کے درد کا کوئی علاج نہیں بچا سکا۔ اب پھر ان کی ایک دن وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ ملکہ نے بتایا کہ اس کو چند دن پہلے اطلاع ملی کہ شانے کے آدمی تیمور اور اس کی بیٹی کی تلاش میں ایک مرتبہ پھر نکل چکے ہیں۔ انہیں گلبرگ کے گھر میں تیمور اور حماد میں سے دونوں نہیں ملے۔ تب تک حماد گھر چھوڑ چکا تھا اور تیمور اس کی تلاش میں لاہور کی گلیوں کی خاک چھان رہا تھا۔ انہیں گھر سے تمہاری اور حماد کی تازہ تصویریں ملیں جس کو لے کر اس کے آدمی کتوں کی طرح ہر طرف پھیل گئے۔ لیکن یہ تیمور کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ نہیں آیا، لیکن حماد کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا۔ وہ مجھ سے شدید ناراض ہو کر گھر سے نکلا اور پھر وہ مجھے نہیں ملا۔ میں نے اسے موت سے تو بچا لیا تھا لیکن اپنے ہاتھوں سے اسے کھو دیا، وہ غمناک لہجے میں بولا۔ تو ملکہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، یہ بات مجھے تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوئی، اور جانتے ہو کس سے؟ تمہارے کاکے سے، حماد سے۔ تیمور نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کیسی اتفاق کی بات ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ یہیں بیٹھا تھا جہاں تم بیٹھے ہو، لیکن وہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ حیرانگی اور مسرت نمیز لہجے میں بولا، یہ کہانی تم اس سے ہی سننا، پر خدا کا شکر ہے کہ وہ محفوظ ہے، اور وہ یہاں پیچھے اتفاقاً خواجہ سراؤں کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے اسے بڑا سانپ کے رکھا تھا۔ وہاں سے حماد تمہارے پرانے دوست حاجی لطیف کے پاس پہنچ گیا، وہیں اسے یہاں لے آیا ہے۔ وہ تم سے واقعی بہت ناراض تھا۔ اس نے تمہیں عورتوں کے لباس میں ناچتا ہوا دیکھا تو برداشت نہ کر سکا۔ تیمور کی آنکھوں کے دیے اچانک سے بجھ گئے۔ ہاں، اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا اور خفا ہو گیا، اور میں خود اس کا سامنا نہ کر سکا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ فکر مت کرو پیارے، تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ بچہ ہے، چڑیا جیسا دل ہے اس کا، نازک نرم سا، پر اب وہ تم سے خفا نہیں ہے۔ میں نے اسے سب بتا دیا ہے تم نے اس کی خاطر کیا کچھ کیا ہے۔ تم نے اپنی زندگی برباد کر لی، موت سے ٹکر لے لی، حالانکہ تم اس کے سگے باپ بھی نہیں ہو۔ پھر اس نے کیا کہا؟ تیمور نے پسماندگی سے کہا، کیونکہ اس نے کبھی یہ بات نہیں بتایا تھا کہ اس کا کوئی سگا باپ نہیں ہے۔ کہنا کیا تھا اس نے؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے ننھے سے دل میں ناراضگی ختم ہو گئی اس کی، جس سے ملنے کو بےتاب ہے۔ میں نے کہا یہیں رک جائے، پر وہ حاجی صاحب کے ساتھ واپس چلا گیا۔ کہتا ہے ابا سے ملنے سے پہلے ان لوگوں سے آخری ملاقات کرنی ہے جنہوں نے انہیں پناہ دے رکھی ہے۔ ویسے بھی تیری کوئی خبر نہ تھی، خیر سے تم آ گئے ہو، ابھی اسے بلوا دیتی ہوں۔ تیمور نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں رکھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اسے بالکل بھی یقین نہ تھا کہ ناقابل بیان تک بگڑے ہوئے حالات یوں اچانک ٹھیک ہو رہے تھے۔ پر ایک بات اور، میں نے تیرے پیچھے اپنے آدمی صرف اس لیے نہیں بھیجے کہ مجھے شانے کی نیت کا پتہ چلا تھا۔
یہ بات تو تجھے ڈھونڈنے کے دوران پتہ چلی کہ موت کے ڈشکرے بھی تیرے پیچھے ہیں۔ دراصل سرخاب دادا نے مرنے سے ایک دن پہلے مجھے ایک امانت دی تھی اور کہا تھا کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ میں نے اس لیے تمہیں حویلی بلوایا، لیکن تم گھر میں ملے نہیں، تمہاری تلاش جاری تھی۔ اس دوران سرخاب دادا کے 7ویں پر وہ نگوڑا مارا شاہنہ خود حویلی میں اس کے افسوس کرنے کے لیے آیا۔ افسوس تو بس بہانہ تھا۔ اس نے مجھے گدی سنبھالنے کی مبارکباد دی اور اکیلے میں گفتگو کی۔ وہاں اس نے تنہائی میں مجھ سے کہا کہ اس کا کچھ سامان سرخاب دادا کے پاس ہے، اگر میں دے دوں تو وہ ہمارے ساتھ پچھلی ساری دشمنیاں ختم کر سکتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ سرخاب دادا کے سامان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے لیے ہو۔ اس نے مجھے اس چیز کی تفصیل بتا دی۔ یہ وہ چیز تھی جو سرخاب دادا تمہارے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے اس سے مہلت مانگ لی کہ میں تلاش کر کے اسے بتا دوں گی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے خیال گزرا کہ کہیں اس کا کوئی مخبر ہماری حویلی میں نہ ہو اور تمہاری امانت اس کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ یہی سوچ کر میں نے حاجی لطیف کو بلا کر تمہاری امانت ان کے سپرد کر دی۔ اب وہ ان کے پاس ہے۔ حاجی صاحب بھی تمہاری تلاش میں تھے، لیکن تمہارے بجائے تمہارا کاکا ان کے آگ لگ گیا۔ میں وہ امانت بھی دیکھ لوں گا، لیکن پہلے مجھے حماد سے ملواؤ۔ میری آنکھیں ترس گئی ہیں اسے دیکھنے کو۔ ساری بات سن کر تیمور نے کہا تو ملکہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ ہم خود چلتے ہیں۔ حاجی صاحب کا گھر ساتھ والی گلی میں ہی تو ہے، وہاں سے 2 امانتیں بھی لیں گے اور ساتھ ہی وہیں گھر ہے جہاں تیرا کاکا ہے۔ تیمور یہ سن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جب سے حاجی صاحب کے گھر آیا تھا ایک عجیب سی کیفیت میں تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، تھکا تھکا سا نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر خشک ہو چکے آنسوؤں کے نشانات تھے۔ چنبیلی نے 2-3 بار قریب آ کر کبھی بال سہلائے تو کبھی ہلکے سے جھنجھوڑ کر پوچھا تو کیا ہوا۔ انہوں نے جواب دیا تو درکنار آنکھوں سے نے نہیں کھولیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اپنے ارد گرد کی ساری دنیا سے بے خبر بیٹھا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی۔ پیلی حویلی کے اس ملکہ باجی کے خواجہ سراؤں نے اسے یہی بات بتائی تھی۔ وہ اس کے لیے اس شاخ سے بڑھ کر تھیں کہ جو اس نے تھیٹر میں اپنے باپ کو ناچتے ہوئے دیکھ کر محسوس کیا تھا۔ اور ملکہ کا وہ فکرہ تو اس کی دنیا میں ہی طے و بالا کر گیا۔ تو اس آدمی سے ناراض ہے جس نے تیرے ساتھ وہ سلوک کیا جو تیرا سگا باپ بھی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب تیمور اس کا سگا باپ نہیں۔ وہ بے خبر بے شک بری تھی، لیکن اس کے بعد تیمور نے اس کی جان بچانے کے لیے وہ واقعات اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتے تھے کہ اس کے دل میں تیمور کے لیے محبت بھر دیے پھر سے جلا دیے تھے۔ اس کا باپ نہیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ کیا تیمور نے اسے اپنی محبت سے اس بات کا احساس بھی ہونے دیا؟ نہیں۔ کیا اس نے تیمور کو باپ سے ہٹ کر کوئی درجہ دیا تھا؟ نہیں۔ اس کا شدید خفا ہونا اور دیوانگی میں شیشے پر فکر الکھنا اس سے نفرت ہے، اور گھر چھوڑ دینا، یہ سب بغور دیکھا جائے تو اس میں نفرت نہیں بلکہ محبت کا اثر زیادہ آتا ہے۔ وہ تیمور سے اتنی شدید محبت کرتا تھا کہ اسے اس حالت میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جسے اس نے حالت میں دیکھا تھا۔ محبت جتنی گہری ہوتی ہے، اعتماد اتنا بلند ہوتا ہے۔ اس کا اعتماد بہت بلندی سے گرا تو ٹوٹا، جس کی وجہ سے وہ گھر سے ناراض ہو کر نکلا، ورنہ محبت تو اتنی زیادہ تھی کہ اب وہ اسے زندگی سے جڑی سچائیوں وہ سبھی پہلو جان کر جن سے وہ ناشنا تھا، اس کی تیمور سے محبت اور زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ملکہ نے اسے ساری باتیں بتانے کے بعد یہ بھی بتایا کہ وہ قطرہ کئی سال پہلے ٹل چکا تھا، وہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، اور اس کے گھر سے صرف وہی نہیں تیمور بھی غائب ہے۔ ملکہ کے آدمی تیمور کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ حاجی صاحب کے ساتھ واپس آ گیا اور پھر سے چھنا کے گھر۔ میرے شہزادے آنکھیں تو کھول، میری طرف دیکھ تو صحیح، میرے دل میں کتنے ہول اٹھ رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ چنبیلی ایک بار پھر اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اب اس کی آنکھیں کھول دیں اور چنبیلی نے پہلی بار اس کے چہرے پر آسودگی اور آنکھوں میں ایسی اطمینانیت دیکھی کہ وہ حیران رہ گئی۔ میرا نام حماد ہے، اس نے دھیرے سے کہا، اور حیرانی سے بنی تصویر بنی بیٹھی چنبیلی کو بتانے لگا وہ کون ہے اور وہ کس سے بات سے ناراض ہو کر اپنے گھر سے نکلا ہے، اور اب اس کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ اسے باتیں کرتا دیکھ کر بندیا، تمنا، ستارہ بھی ان کے قریب آ بیٹھی اور حماد کی کہانی سننے لگی۔ وہ خاموش ہوا تو ان کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھیں۔ چنبیلی نے اس کا ماتھا چوما اور بولی، میں اپنے سونے شہزادے کی جان پہ صدقے۔ مولا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیرا غم ہلکا ہو گیا، تیری جی خوشیوں سے بھر گیا۔
चंबेली बाजी, मैं आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मैं नहीं जानता क्या वजह है कि मेरे रब ने मुझे ऐसे लोगों की मोहब्बत से नवाजा है जो मेरे सगे रिश्ते नहीं लेकिन सगों से भी बढ़कर प्यार किया। और मैं आप सबका। बिंदिया ने झट से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे मजीद बोलने से रोक दिया और दूसरे हाथ से उसकी गाल पर प्यार भरा तमाचा मारते हुए कहा, जलील कहीं का, बस चुप कर। पहले बोलता नहीं था तो जान निकल रही थी हमारी, अब बोल रहा है तो भी हमारी जान निकल रही है। प्यारे हाँ शहजाद, मेरे शहजादे बस चुप कर। और बस और कोई बात नहीं। आज हमारे शहजादे की खुशी का दिन है। आज हम अपने शहजादे के लिए नाचेंगे गाएंगे। चंबेली ने कहा तो सारे मुत्तफिक हो गए। इसके बाद आना फाना उन्होंने कमरों में साउंड सिस्टम ऑन करके गीत बजाना शुरू कर दिए। नीली भी आ गई। उन्होंने अमाद को दरमियान में बिठाकर उसके गीत दायरा बना लिया और नाचने लगे। लेकिन तभी बाहर का दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुसलसल दस्तक के बाद मुस्तारा ने म्यूज़िक की आवाज़ आहिस्ता की और इस अहम मौके पर दस्तक देने वाले को गायबाना कोसती हुई बाहर चली गई। दफ़ा करो, जो भी आया है होगा सितारा देख लेगी। बिंदिया तो गाने की आवाज़ ऊंची कर, नीली ने कहा। लेकिन तभी बाहर से पहले सितारा की चीख और फिर भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो सब चौंक गए। बाजी, डाकू। सितारा ने दरवाजे की चौखट पर नमूदार होते सिर्फ इतना ही कहा कि फिजा में धमाके की ऊंची आवाज़ और सितारा मुंह के बल ज़मीन पर गिरती चली गई। इसके साथ दो नकाब पोश हाथ में पिस्तौल थामे सितारा के गिरे हुए जिस्म को फलांग अंदर दाखिल हुए। चंबेली वगैरह खौफजदा चीखें मारकर कमरे के कोने में जाकर खड़ी हुई। उनके वजूद थर थर काँप रहे थे और आंखें नकाब पोशों के पीछे ज़मीन पर पड़ी सितारा पर जमी हुई थी, जिसका जिस्म साकित हो चुका था और लहू का एक तालाब सा उसके गिर्द फैल रहा था। इसे हमारे हवाले कर दो, एक नकाब पोश ने हमाद की तरफ इशारा करते हुए गुर्राती हुई आवाज़ ने कहा। चंबेली ने हमाद को बाजू से पकड़कर अपने पीछे कर लिया। कौन हो तुम? हमारे पास कुछ नहीं, थोड़े से पैसे, चंबेली ने हकलाते हुए कहा। मैं कहता हूँ इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम सबको जान से मार देंगे। वो दोबारा गुर्राया। नहीं, इसे तुम नहीं ले जा सकते, चंबेली ने खुद को मजबूत करते हुए कहा। एन इसी लम्हे पीछे के दरवाजे से छना नमदार हुई। उसके हाथ में वो लाठी थी जिसे वो आजकल कमर के दर्द की वजह से असा के तौर पर इस्तेमाल करती थी, मगर इस वक्त ये लाठी उसने हथियार की सूरत में उठाई थी। देखते ही देखते उसने एक लाठी एक नकाबपोश के सर पर दे मारी, लेकिन अछट्टा हुआ वार उसके कंधे पर लगा, डगमगा कर गिर गया। तो छन्ना चिल्लाती हुई दोबारा लाठी सूंघ के आगे बढ़ी, लेकिन तभी फिजा में दूसरे धमाके की आवाज़ गूंजी और छन्ना के सीने पर रखते ज़मीन पर गिरती चली गई। इसी सूरत में चंबेली भी फाश गलती करके और फायर करने वाले नकाबपोश पर पल पड़ी और उसे रखते हुए ज़मीन पर गिर गई, मगर बिंदिया और नीलिया हिम्मत ना दिखा सकी। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए एक दूसरे को यूं थाम रही थी जैसे कोई पनाह तलाश कर रही हूँ। इधर लाठी खाने वाले नकाबपोश ने उठकर चंबेली को अपने साथी से अलग करने की कोशिश की, मगर नाकाम होने के बाद उसने पिस्तौल चंबेली के सर पर से टिका दी। हमाद ने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। तीसरे फायर की आवाज़ फिजा में गूंजी तो उसका दिल डूब गया। अपनी कांपती हुई टांगों के साथ बैठा चिल्लाया गया। चंबेली भी जान की बाजी हार चुकी थी। तभी बाहर से एक और नकाबपोश अंदर दाखिल हुआ और चिल्लाया, क्या कर रहे हो, जल्दी करो, फायरिंग की आवाज़ सुनकर कोई आ गया तो फंस जाएंगे। ये आरामजादे मुज़ाहमत कर रहे हैं, जो बीच में आता है उसे ठोक दो, लेकिन लड़के को उठाकर जल्दी से निकलो। ये सुनकर पहले वाले दोनों नकाबपोश दोबारा कमरे के तीन जिंदा नफूस की समत मड़े। भिंदिया और नीली मुसलसल चिल्ला रही थी और रो रही थी। हमाद को लगाकर वो उन्हें भी मार देंगे। वो जल्दी से खड़ा हो गया। मैं चलता हूँ, लेकिन इनको छोड़ दो, उसने लरजती आवाज़ में कहा। तो नकाबपोश सर हिलाते हुए उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। हमाद ने डबाई नज़रों से बिंदिया और नीली की तरफ देखा, जो खौफ और वहशत से एक दूसरे को लिपट कर थर थर काँप रही थी। हमाद इस नकाबपोश की सिमत बढ़ गया। तैमूर, मलका और पीली हवेली के कुछ असरा बरदार ख्वाजा सरा इस वक्त हाजी लतीफ़ के घर के सामने खड़े थे। जब फिजा में कदर दूर से धमाके की आवाज़ सुनकर मलका चौंक गई। इसके बाद वक्फे से दो और धमाके हुए। ये तो फायरिंग की आवाज़ है रे, मलका ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। हवाई फायरिंग होगी बाजी,
اس کے ایک ساتھی نے کہا، نہیں یہ ہوائی فائرنگ نہیں تھی رے، اس کی آواز تو ملکہ کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ حاجی صاحب کا گھر کا دروازہ کھول کر باہر آئے، انہیں دیکھ کر چونک گئے۔ تیمور کو دیکھتے ہی انہوں نے گلے لگا لیا اور کافی دیر تک لگائے رکھا۔ دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حاجی صاحب تیمور کے دوست نہیں تھے، لیکن وہ تیمور کے دوست عامر کے دوست تھے، اور ان کی دوستی اتنی پرخلوص تھی کہ عامر نے تیمور کو جان بچانے کے لیے انہی کی طرف بھیجا تھا، اور انہوں نے اس دوستی کا حق بھی ادا کیا تھا۔ اس کے بعد تیمور کے ساتھ جو ہوا، حاجی صاحب اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ انہیں گھر کے اندر ڈرائنگ روم میں لے گئے اور خود باہر چلے گئے۔ تیمور حماد کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے، لیکن کچھ دیر بعد حاجی صاحب لوٹے تو ان کے ساتھ حماد نہیں تھا، بلکہ ایک سفید رنگ کا ڈبہ تھا۔ انہوں نے وہ ڈبہ ملکہ کے حوالے کر دیا۔ ملکہ نے اس ڈبے کو تیمور کے ہاتھ میں دیا۔ یہ وہ امانت ہے جو سرخاب دادا نے تمہیں دینے کے لیے سونپی تھی، لے پکڑنا۔ تیمور نے ڈھکن کھول کر ڈبے کے اندر جھانکا۔ اندر ایک ویڈیو کیسٹ پڑی تھی۔ یہ پرانے طرز کی کیسٹ تھی جس میں میگنیٹک ٹیپ استعمال ہوتی اور اسے دیکھنے کے لیے VCR کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ایک جدید کمپیکٹ ڈسک CD بھی پڑی تھی۔ دونوں پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ ساتھ میں ایک سرممر خط بھی تھا۔ یہ خط سرخاب دادا کی طرف سے تیمور کے نام تھا۔ اس خط میں ایک مختصر نوٹ یہ بھی تھا کہ یہ ویڈیو کیسٹ تیمور کے لیے ہے اور یہ شہروار کے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ اس تفصیلی خط میں جو باتیں کی گئیں وہ کافی ہوش ربا تھیں۔ انہیں پڑھ کر تیمور کو کافی حد تک یہ اندازہ ہو گیا کہ جن خونی حالات میں وہ عماد کی زندگی بچانے کے لیے گھرا ہوا تھا، سرخاب دادا اس کی حفاظت کے لیے اپنی ساتھیوں کی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ وہ اچانک کیسے ختم ہو گیا، اور اس معاہدے میں کیا ایسا تھا کہ شانے جیسے سکہ بند گنڈے نے تیمور اور حماد کی جان بخش دی تھی؟ تیمور کو وہ دن اچھی طرح سے یاد تھا جب شینا خود پیلی حویلی آیا تھا اور اس نے اپنی شکست تسلیم کی تھی۔ اس کے ساتھ خط میں اس بات کا بھی اشارہ کیا گیا تھا، اس میں ویڈیو کیسٹ میں کیا ہے۔ یہ بات بہت سنسنی خیز تھی۔ تیمور کو سرخاب دادا کے ساتھ ہونے والی آخری ملاقاتوں کی باتیں یاد آتی گئیں۔ بہت سی چیزیں جو اس وقت واضح نہ تھیں اب سمجھ میں آ رہی تھیں۔ اس کیسٹ کو دیکھنے کے لیے VCR کی ضرورت پڑتی ہے رے، لیکن اب موا VCR کہیں سے نہیں ملے گا، تو میں نے اس کی ایک CD بنوا لی، مگر خدا گواہ ہے میں نے اسے دیکھا نہیں، اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ملکہ نے کہا، یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن حماد کہاں ہے؟ تیمور نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، وہ محفوظ ہے، ادھر پچھلی گلی میں ایک گھر ہے، وہاں ہے، آئیے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ حاجی صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا تو باقی بھی سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ پیدل ہی حاجی صاحب کے گھر سے روانہ ہوئے، لیکن پچھلی گلی میں پہنچنے سے پہلے وہ بری طرح چونک گئے۔ وہاں کافی لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ حاجی صاحب نے ایک آدمی سے پوچھا۔ وہ جی، خسرو خواجہ سراؤں کے گھر میں ڈکیتی ہو گئی ہے، 3 خسرے بھی مار دیے ڈاکوؤں نے۔ اس کی بات سن کر حاجی سمیت ملکہ اور تیمور بکھلا کر بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ لوگوں کے ہجوم میں طرح طرح کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑ رہی تھیں، اور ایسی دل لا دینے والی صورتحال میں چند بے حس لوگ فکرے کس رہے تھے۔ خسرو کے گھر بھلا ڈاکو کیا لے جا سکتے ہیں؟ کوئی پوچھ رہا تھا۔ گھنگرو کے سوا اور کچھ کیا ہو سکتا ہے؟ جواب ملا، توبہ توبہ، اللہ کا عذاب ہے ان پر، برے کام کا برا انجام۔ ہاں جی، اور نہیں تو کیا، جب بے شرمی کے ساتھ بدماشوں کے اڈوں پر جا کر مجرے کریں گے تو یہ انجام ہوگا۔ کسی نے کہا، سنا ہے 2 کو زندہ چھوڑ گئے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا مکمکا کیا ہوگا۔ ایک معنی خیز آواز ابھری، اور ایسے ہی کئی زہریلے فکروں کو سماعت کے اندر انڈیلتے ہوئے ملکہ، حاجی صاحب اور تیمور اس گھر میں داخل ہوئے، جہاں کا منظر خوفناک تھا۔ برآمدے میں 3 لاشیں پڑی تھیں جن کے گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ ایک خواجہ سرا ان لاشوں پر سر رکھے رو رہا تھا، دوسرا اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے بین کر رہا تھا، جبکہ ان کے گرد محلے کے مکمل انسانوں کا ہجوم خاموش کھڑا تھا، انہیں یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی تماشا لگا ہو۔ بندیا بندیا، یہ کیا ہو گیا؟ حاجی صاحب نے بین کرنے والے خواجہ سرا کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ ہم برباد ہو گئے، ہم لٹ گئے، خدا کی مار ان پر، ہم سے ہماری چھت چھین لی حاجی صاحب، ہماری چنبیلی باجی، چھنا باجی، ہم برباد ہو گئے حاجی صاحب۔ وہ بین کیے جا رہی تھی۔
حماد کہاں ہے؟ تیمور نے خوف زدہ انداز میں ادھر ادھر یوں دیکھتے ہوئے کہا جیسے اسے خوف تھا کہ ابھی اس کی لاش بھی نظر آ جائے گی۔ حماد کہاں ہے؟ بندیا، وہ لڑکا کہاں ہے؟ حاجی صاحب نے پوچھا۔ وہ لے گئی، اس معصوم کو بھی لے گئی۔ ہم اس کی خوشی منا رہے تھے، وہ ہماری خوشیاں لوٹ کر لے گئے۔ بندیا یہ کہتے ہوئے چنبیلی کی لاش پر بے سدھ ہو کر گر گئی۔ فضا میں پولیس سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ صبح ہو چکی تھی۔ تیمور پیلی حویلی میں ملکہ کے ساتھ ان کے خاص کمرے میں موجود تھا۔ پولیس نے چھنا کے گھر پہنچ کر ضروری کارروائی کی اور لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیں۔ بندیا اور نیلی کے بیانات لینے کے لیے پولیس چلی گئی تو ملکہ ان دونوں کو اپنے ساتھ پیلی حویلی میں لے آئیں۔ اس کے بعد وہ اپنے خاص کمرے میں آ کر ملکہ نے سی ڈی پلیئر منگوایا۔ تیمور اور ملکہ نے ایک ساتھ وہ ویڈیو دیکھی جس کی وجہ سے شاہنواز جیسے گنڈے کو سرخاب دادا کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ اس کے بعد تیمور نے بھی اس معاملے کے متعلق وہ ساری باتیں ملکہ کو بتا دی جو وہ سمجھ سکتا تھا۔ سرخاب دادا اور شاہنواز کا ہونے والا معاہدہ اتنا خفیہ تھا کہ اس کی تفصیلات کے بارے میں سرخاب دادا کے خاص ملکہ کو بھی معلوم نہ تھا، اور اپنے گروہ کی بات سمجھتے ہوئے اس نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہ کی۔ میں آج کئی سالوں بعد پھر اسی موڑ پر کھڑا ہوں جہاں سے بھاگ کر میں نے پناہ لی، تیمور نے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ موت کا خوف ہی حقیقت ہے۔ اس دوران جو وقت میں نے حماد کے ساتھ امن میں گزارا وہ صرف ایک خواب تھا۔ اب وہ خواب ختم ہو گیا ہے، تو فکر کیوں کرتا ہے رے؟ سرخاب دادا نے نہیں تو کیا ہوا؟ اس حویلی میں پہلے بھی تیری مدد کی تھی اور اب بھی کرے گی۔ میں اور میرا بیٹا، ہمارے ساتھ موت کا لفظ جڑ چکا ہے۔ جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ بھی مارا جائے گا۔ یہ کل رات 3 خواجہ سراؤں کی موتیں نہیں ہوئیں، اس سے پہلے کئی لوگ ہمیں جان بچاتے ہوئے جان سے گئے ہیں، اور کتنے بے گناہوں کی جانیں لے گی ہماری زندگی۔ کتنے لوگ ہمیں بچاتے ہوئے مر جائیں گے۔ ان مرنے والوں کا بوجھ میں اپنی روح پر محسوس کرتا ہوں، لیکن نہیں، اب اور نہیں۔ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے اور زندگیاں برباد نہیں کر سکتا، تیمور نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے کچھ کہنا چاہا، تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور قدرے چونک گئی۔ پھر چند ہوں ہاں کے بعد اس نے اچانک موبائل تیمور کی طرف بڑھا دیا۔ سن، یہ تمہارے واسطے ہے رے۔ تیمور نے ملکہ کی بات سن کر حیرانی سے موبائل تھام کر کان سے لگایا اور بری طرح چونک گیا۔ دوسری طرف کوئی اور نہیں، شاہنواز خود تھا۔ میں جانتا ہوں تو اس وقت یہی ملے گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے پاس وہ سامان پہنچ گیا ہوگا جس نے ایک عرصے سے میرے ہاتھ باندھے رکھے تھے، لیکن اب وہ سب تیرے لیے بیکار ہیں کیونکہ تیرا بیٹا میرے پاس ہے۔ اب کچھ دیر میں ایک گاڑی تجھے لینی پیلی حویلی آئے گی۔ اس سامان کے ساتھ اکیلے میرے پاس چلا، ورنہ… وہ بولتا بولتا دھمکی آمیز لہجے میں رک سا گیا، پھر دوبارہ بولا۔ 2 گھنٹے تک تو میرے پاس نہیں آیا تو میں اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑوں کر دوں گا۔ تم لوگوں سے اس کی لاش بھی نہ جڑ پائے گی، اور تو جانتا ہے کہ یہ محض دھمکی نہیں ہے۔ اس کے بعد کال کٹ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا حسن جلیل نے؟ ملکہ نے پوچھا۔ ایک گاڑی لینے آ رہی ہے مجھے، میں جا رہا ہوں شاہنواز کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس، اکیلا۔ وہ دھیرے دھیرے سے بولا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے رے، میں تجھے ایسے موت کے منہ میں جانے نہیں دے سکتی۔ دیکھ ادھر دیکھ۔ وہ تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، اسے اس ویڈیو کی ضرورت ہے۔ ابھی کھیل تیرے ہاتھ میں ہے، ملکہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی۔ لیکن اس کے ہاتھ میں میرے بیٹے کی زندگی ہے ملکہ۔ میں اس کھیل میں جیت کر کیا کروں گا اگر میں اپنے بیٹے کو ہی ہار گیا تو؟ نہیں رے نہیں، وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، ملکہ نے غصے سے کہا۔ اب کوئی چارہ نہیں، اب کوئی چارہ نہیں، تیمور نے کہا تو ملکہ ہونٹ چبا کے رہ گئی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے چونک کر کہا، اور بھی راستے ہیں میرے چند۔ ہم سلطان عالم سے براہ راست ملتے ہیں۔ اب اس لیے وقت نہیں بچا ملکہ، وہ سی ایم ہے، سی ایم۔ آپ سے ملنے کے لیے کئی دن پہلے وقت لینا پڑے گا، اور کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ اسے براہ راست مل سکے۔ اور ویسے ہی شاہنواز نے 2 گھنٹے کا وقت دیا ہے، اتنے سے وقت میں کچھ نہیں ہو سکتا، تیمور نے کہا۔ ملکہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ وہ اپنی چٹیا کو پکڑ کر بار بار سہلا رہی تھی اور سوچ سوچ کر نئے حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن
شاید تیمور صحیح کہہ رہا ہے کہ اب کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تیمور شاہ کے پاس اس ویڈیو سمیت چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں اطلاع ملی کہ گاڑی کے باہر حویلی کے باہر ایک گاڑی تیمور کو لینے آئی ہے۔ تیمور اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے ویڈیو کیسٹ والا ڈبہ اٹھایا اور تیمور کو تھبا دیا۔ اس کی آنکھیں ڈب ڈبائی ہوئی تھیں۔ حوصلہ مت ہارنا، کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی تیرے کاکے کو، اور اگر کچھ ہوا تو میں اس گنڈے کی نسلیں برباد کر دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ تیمور نے ڈبہ تھاما اور باہر چلا گیا۔ باہر ایک لینڈ کلوزر کھڑی تھی جس میں 4 مسلح افراد سوار تھے۔ انہوں نے تیمور کو بٹھا لیا اور ساتھ لے گئے۔ ان کے جاتے ہی ملکہ نے آواز دی، گل بدن رانی۔ اس کی آواز پر 2 خواجہ سرا بھاگتے ہوئے آئے اور سوالیہ نظر سے ملکہ کی طرف دیکھنے لگے۔ ملکہ نے سی ڈی پلیئر کے اندر سے سی ڈی نکال دی تھی کیونکہ تیمور جو ڈبہ لے گیا تھا اس میں ویڈیو کیسٹ تھی۔ ملکہ اپنی انگلیوں میں سی ڈی گھماتے ہوئے بولی، پتہ کراؤ آج کے دن سلطان عالم شہر کی کون سی سڑک سے گزرے گا۔ یہ تھی آتش زیرپا کی قسط نمبر 9۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قسط بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی روز روز اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو واچ کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔